سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اخلاص کیا ہے؟ وہ تصفیۃ العمل بصحت النیہ عن جمیع شوائب الشرک، کہ انسان اپنے عمل کو خالص کرے، اپنی نیت کو صحیح کرے، اور اپنے عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہو۔ انسان کا ہر قول و عمل اس نیت سے ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا مالک راضی ہو جائے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ان النیہ بمنزلۃ الروح وان العمل بمنزلۃ الجسد۔ روح کی حیثیت جس طرح انسانی جسم میں ہے، اسی طرح کسی بھی عمل میں نیت کی حیثیت ہے۔ نیت اگر انسان کی درست ہو تو عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور اگر نیت فاسد ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ جس طرح جسم اور روح کا ناطہ اور رشتہ ٹوٹ جائے، روح الگ ہو جائے، جسم الگ ہو، تو جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، توانا ہو، مضبوط ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی۔ انسان کا عمل جتنا بھی اچھا ہو، اگر اس کی نیت اچھی نہیں تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور اس لیے مطرف ابن عبداللہ رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے، صلاح القلب بصلاح العمل وصلاح العمل بصحت النیہ۔ انسان کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اعمال درست نہ ہو جائیں، اور اعمال درست نہیں ہو سکتے جب تک انسان کی نیت خالص نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اگر انسان کی نیت خالص ہو تو تبھی اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، انسان جو بھی نیت کرتا ہے اسی کا ہی نتیجہ اسے ملنے والا ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے اگر انسان کو نکلتا ہے تو اسی کا بدلہ اس کو ملے گا، یعنی اللہ کی رضا مل جائے گی، چونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا ہدف بنایا، اللہ کی رضا کو اپنا شعار بنایا، تو اللہ رب العزت اسے اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ اور جو شخص اپنی نیت میں اللہ کی رضا کی بجائے مخلوق کی رضا کو شامل کرتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ کی رضا تو نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت الرجل یغزو یرید الاجر والذکر، ایسے انسان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے لیکن اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی بھی پیش کرنا چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے؟ ما لہو، ایسے شخص کو کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا شیء لہو، شیء نکرہ ہے، والنکرۃ تدل علی العموم، اور نکرہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، اور جب نفی کے سیاق میں آ جائے تو اس کا عموم اور واضح ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے ساتھ دنیا کی شہرت کا بھی متلاشی ہے، اس شخص کو قیامت کے دن کچھ بھی نصیب نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، نیت اگر خالص ہو تو انسان کا عمل جہاں اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے، وہاں وہ عمل
باعث برکت بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنے کی خواہش کی اور کہنے لگا لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَ، آج رات میں صدقہ کروں گا۔ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، اپنا صدقہ لے کے باہر نکلا اور خفیہ صدقے کا اجر لینے کے لیے رات کی تاریکی میں نکلا۔ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، ایک چور چوری کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا، اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ، لوگوں نے باتیں کی، تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، دیکھو ایک آنے والا آیا ہے اور چور کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا۔ بھلا چور بھی صدقے کا اہل تھا؟ اس شخص نے کہا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، میں تو تیری رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا تھا، تو نے کس کو دلا دیا؟ پھر کہتا ہے لا تصدقن اللیل، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ فوضعها فی یدی زانیۃ، زانیہ عورت کو صدقہ دے کے واپس چلا گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی، پھر کہتا ہے اللہ تیری ہی تعریف ہے، لا تصدقن اللیل، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ تیسرے دن پھر صدقہ لے کے نکلا۔ فوضعها فی یدی غنی، ایک غنی انسان کو چہل پہل کے لیے نکلا ہوگا، اس کو صدقہ دے کے واپس آ گیا۔ لوگوں نے پھر باتیں کی تو وہ شخص صدقہ کرنے والا کیا کہتا ہے اللہم لک الحمد علی سارق وعلی زانیہ وعلی غنی، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے چور کو صدقہ دلا دیا، زانیہ کو صدقہ دلا دیا، غنی کو صدقہ دلا دیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دو پیغام اس کو ملے۔ پہلا پیغام اما صدقتک فقد قبلت، میرے بندے تینوں راتوں میں تو نے خلوص نیت سے یہ صدقہ پیش کیا تھا، تینوں راتوں کا صدقہ ہم نے قبول کر لیا ہے۔ وَلَعَلَّ السَّارِقُ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ، چور چوری کرتا تھا، کچھ کھاتا ہی تھا، لیکن تیرے مال میں ہم نے اتنی برکت پیدا کر دی تیری صالح نیت کی وجہ سے کہ جو ہی اس نے اس مال کو استعمال کیا ہے، زندگی کی چوریوں سے وہ توبہ تائب ہو گیا۔ وَلَعَلَّ الزَّانِيَةَ تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، یہ بدکار عورت کچھ کھاتی ہی تھی، لیکن تیرے مال میں اتنی برکت آ گئی کہ جو ہی اس نے تیرا مال استعمال کیا تو اپنے اس گناہ سے توبہ کر چکی ہے، وہ اپنے اس گناہ سے توبہ طائب ہو گئی۔ وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، یہ تھا تو غنی لیکن بخیل تھا، تیرے مال کو استعمال کرنے سے ہم نے اس مال میں ایسی برکت پیدا کر دی، وہ غنی بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ انسان کی جب نیت خالص ہو، عمل بھی قبول ہوتا ہے اور وہ عمل معاشرے کے اندر باعث برکت بنتا ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔